یہ تقوی آخر ہے کیا، جس کا اس قدر حکم دیا گیا، تاکید ارشاد کی گئی۔ کتاب و سنت میں ہمیں بار بار یہ کہا گیا کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، تمہارے روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، تمہاری نماز کا مقصد تقوی کا حصول ہے، تمہاری قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، گوشت تم خود کھا لیتے ہو، خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے، تو پھر اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ کہا وہ تمہارے دل کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو اتقاء کی دولت تم اختیار کر لو اگر تقوی نہیں ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ بہتر لباس تقوی کا لباس ہے، کہیں فرمایا کہ تم زاد راہ اگر لینا چاہتے ہو تو وہ تقوی کی زاد راہ اختیار کرو۔ تو آخر تقوی ہے کیا کہ جس کے لیے اس قدر تاکید ارشاد فرمائی گئی؟ تو علماء نے کہا کہ جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں تم پائے جاؤ، اور جہاں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا تم وہاں نہ پائے جاؤ، یہ تقوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ بتائیے قرآن میں جو بار بار تقوی کی تلقین کی گئی ہے یہ تقوی ہے کیا؟ تو فرمایا کبھی تم ایسی وادی سے گزرے ہو جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو کہا ہاں کئی بار اتفاق ہوا اس کا۔ تو کہا پھر تم کیسے گزرتے ہو؟ کہا کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، بچ بچ کے گزرتا ہوں، کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے اور میرا لباس تار تار نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذاک هو التقیٰ، یہی تو تقوی ہے کہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو کہ گناہوں سے کہیں آلودہ نہ ہو جاؤ۔ صوفیاء نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ تم پانی میں رہو، کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ کہا تم دنیا میں رہو تو خیر ہے، لیکن اگر دنیا تمہارے اندر اتر گئی تو پھر سب کچھ لٹ گیا۔ من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی کہتے ہیں جس نے دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے، اس کا اندر اجڑ جاتا ہے جو دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ اس لیے باہو نے کہا تھا نا کہ ادی لانت دنیا اتے پوری دنیا داراں ہو۔ تو دنیا ہے کیا؟ کیا یہ کاروبار کرنا دنیا ہے؟ مال و متاع دنیا ہے؟ بیوی بچے دنیا ہیں؟ دنیا کیا ہے؟ رومی علیہ رحمہ قلم توڑ دیا، چیز دنیا از خدا غافل بدن۔ دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے۔ وہ چاہے ممبر پہ بیٹھ کے غافل ہو یا دکان پہ بیٹھ کے غافل ہو۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے دیکھا اور وہ اس کا دل یاد الہی سے غافل تھا، اور ایک شخص کو میں نے منام میں لاکھوں دراہم کا کاروبار کرتے دیکھا اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ تو دل کا مالک سے جڑ جانا یہ تقوی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تم نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہو کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا کہ نہیں۔ بعض اوقات کوئی نیکی ہو جاتی ہے تو عجب پیدا ہو جاتا ہے، پہلے تو شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا، نیکی کر رہا ہوتا ہے تو ریا پیدا ہوتا ہے، اور جب کر چکتا ہے ریا کے بغیر تو پھر عجب اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے۔ نماز 4 پڑھ لے تو وہ بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جاتا ہے۔ تو پہلے اس کو شیطان نیکی کرنے سے روکتا ہے، نیکی کر رہا ہوتا ہے تو ریا شامل کرتا ہے، کر چکتا ہے تو عجب پیدا کرتا ہے، اس لیے بڑی مشکل منزل ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑے مرتبے تک پہنچا ہوتا ہے لیکن اس کا عجب، اس کی ریاکاری اور اس کا کوئی زبان سے بولا ہوا لفظ اس کی ساری کمائی برباد کر دیتا ہے۔ بلعم بن باورا بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا
تو ہاتھ نیچے بعد میں کرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی. لیکن پھر اسی کے بارے میں کہا گیا نا ماسلہ کماسل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا ولی، مستجاب الدعوات تھا، لیکن تکبر میں آ گیا اور وقت کے نبی کے خلاف ہاتھ اٹھا کے بد دعا کرنے لگا اور زبان لٹک گئی. اور پھر اس کو قرآن نے کہا اس کی مثال کتے کی مثال ہے. اسی لیے میاں صاحب بولے کہ پڑھنے اتے ناز کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، پڑھنے اتے ناز کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا. کیتی کتری پئی کھو محمد،